اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم دیکھیں گے سودے بازیاں اور دستبرداریاں۔ تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں جس میں آپ ہی کی بہتری ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور یہ بھی نازل ہوئی، اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ بھی نازل فرمایا کہ آپ کہتے ہیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مزید دستبرداری کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا اعلان بھی ظاہر کیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدرے تغیر و تبدل کی شرط لگائی، کہا اس کی بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سنگینی پر آپ کو متنبہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بعض خیالات گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا 2 گنا اور موت کا 2 گنا عذاب چکاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے۔ اس ٹھوس موقف سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کوئی تاجر نہیں جو قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دستبرداری قبول کر لیتے، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں۔ علماء یہود نے کہا ان سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دیں تو وہ واقعی نبی مرسل ہیں، ورنہ بناوٹی۔ اس میں سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانہ اول میں گزر چکے ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کی متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا، اس کی کیا خبر ہے، اور اسے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورۃ کہف نازل ہوئی جس میں ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا، اور وہ ذوالقرنین ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل فرمایا۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطہ کہ وہ حق چاہتے، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ بنائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جب ان پر حق واضح ہو گئے اور وہ حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اسے مان لیں،
اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، یعنی وہ غلام اور مساکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات و اشراف تھے، انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو صاحب ایمان و تقوی ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا اور فرمایا جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح شام پکارتے ہیں آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ عذاب کی جلدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصر رہے تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب آنے کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل فرمائیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ اور نیز فرمایا یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور مزید فرمایا کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نہ ڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جس سے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران تھر پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب نرم خو اور رحیم ہے۔ مشرکین کا ایک مخاصماتی حربہ یہ بھی تھا کہ وہ عناد کے طور پر اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور خرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وہ طرح طرح کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے سے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا اور ان سب کو پہلو با پہلو آزمایا اور ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہے، سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، ترہیب سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے تخویف کی طرف۔ وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے پھر رواداری برتے، خم ٹھوک کر للکارتے پھر کچھ لو اور کچھ دو پر اتر آتے، دھمکیاں دیتے پھر مرغوبات پیش کرتے، گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے، انہیں قرار تھا نہ فرار پسند کرتے تھے۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شرازہ پھر سے جڑ جائے، لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام و نامراد ہی رہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھی تلوار، لیکن تلوار سے شرازہ اور زیادہ منتشر ہوتا، لیکن ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتی، اس لیے انہیں حیرت تھی وہ کریں تو کیا کریں۔ یہیں پر آج اس کا اختتام کرتے ہیں، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں اور اس پر جمع دیں، آمین یا رب العالمین۔